تو وقت کا خیال اس لیے کہ جتنے حضرات ہیں میں جن کو دیکھتا ہوں کہ وہ سب اپنی دکانوں کو، کارخانوں کو، کاموں کو بند کر کے گھر نہ جا کر کے جامع القاسم آئے ہیں، اور یہ ایک روحانی تقریب ہے اور اصل دعا کی نسبت ہے، اس لیے میں سوچتا ہوں کہ وقت پر ہو جائے۔ اس لیے حضرت مولانا ضیاء اللہ ضیاء رحمانی صاحب سے کون نہیں جانتا، ان کو ایک جگہ تقریر کے لیے بلایا گیا تو مجمع ادھر ادھر منتشر تھا۔ اب یہ دیکھیں کہ بھائی سنائیں تو کس کو سنائیں، انہوں نے شروع کیا بس پڑھیے درود شریف اللہم صلی علی محمد۔ جتنے لوگ تھے وہ سب بھگے کہ بھائی دعا شروع ہو گئی۔ اب وہ لوگ آئے تھے 2-4 منٹ کی دعا کے لیے 1-2 گھنٹہ بیان کر دیے، تو اس لیے حضرت مولانا سے کہیں کہ سب لوگ الحمدللہ دل جمی سے بیٹھے ہوئے ہیں، 2-4 منٹ نہیں ہو جائے۔ بسم اللہ و بہ نستعین، اما بعد۔ معزز مکرم حضرات علماء کرام، بزرگان ملت، دانشوران قوم اور غیور عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی آپ نے بخاری شریف کی پہلی حدیث کو سنا، اس کے فضائل کو بیان کیے گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سند کے ساتھ، تمام روایات کے ساتھ، تمام پابندیوں کے ساتھ، تمام حدیث غسول کے روشنی میں حدیث اول کا درجہ دیا، انما الاعمال بالنیات کو۔ اس سلسلے میں آپ نے سنا نیت، اور چونکہ وقت نہیں ہے کہ نیت کے بارے میں کچھ بات کی جائے تو آپ کو وہ ایک تاریخ بتانا چاہتے ہیں جو سب پڑھے لکھے لوگ ہیں اور سب اس تاریخ سے جانتے ہیں۔ یہاں پر میں کوئی تقریر کروں تو کوئی کمال نہیں ہے، یہاں تو کافیہ کے عبارت کو پڑھا جائے تو لوگ شرح جانی سمجھ لیں گے، یہ اہل علم کی مجلس ہے۔ تو ابھی ہمارے رفیق محترم جناب قاری شمشیر جامعی نے، عثمانی نے حضرت مفتی محفوظ الرحمان صاحب کا ذکر خیر کیا، اور یقین جانیے جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو آج بھی زبان پہ کچھ نہ کچھ ایسی باتیں آ جاتی ہیں جو کہہ نہیں سکتے، دل دماغ خاموش ہو جاتا ہے اور ان کے مرکز کی طرف جانے کو پھر جی چاہتا ہے۔ ایک شعر حضرت امیر شریعت رابع مولانا منت اللہ رحمانی صاحب نے کہا تھا، اس میں ایک شعر میں نے لگایا ہے۔ حضرت نے کہا تھا منگیر والوں کو کہ ہم ہی جب نہ ہوں گے تو کیا رنگے محفل، ہم ہی جب نہ ہوں گے تو کیا رنگے محفل، کنہیں دیکھ کر آپ شرم آئیے گا۔ دوسرا مصرع میں نے ابھی لکھا، جا رہا ہوں تمہیں یہ چمن سونپ کر، جا رہا ہوں تمہیں یہ چمن سونپ کر، کہ ابھی فاتحہ بھی تو پڑھا آئیے گا۔ مفتی محفوظ الرحمان صاحب کی قربانی کو لفظوں میں تراشا نہیں جا سکتا، اور ان کے کاموں کو پیکرے جسم کے خراش اور تراش سے آراستہ نہیں کیا جا سکتا، جنہوں نے افسانہ زندگی کو فلسفانہ بنایا اور علمی بصیرت کے ساتھ اس چٹیل میدان میں ایک ادارہ قائم کیا جسے جامع القاسم کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ یہ ان کی نیت اور بخاری کے حدیث اول کا رتبہ ہے جو اس جامع القاسم کو حاصل ہے۔ آج جو بخاری شریف کی پڑھائی کی پہلی حدیث تلاوت کی گئی، یہ وہ خواب ہے جن کو مفتی محفوظ الرحمان صاحب نے آج سے 10 سال 20 سال جب یہ بنیاد یہاں پڑی اس وقت دیکھی تھی انہوں نے، آج وہ شرمندہ تعبیر ہے۔ عزیزان گرامی، بخاری شریف کی اس مبارک مجلس میں، پڑھے لکھوں کی اس مجمع میں 2 باتیں عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آپ نے سنا بزرگوں سے، شیخ الحدیث سے، کہ آج کی مجلس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک آج کی مجلس جس میں افتتاح بخاری ہو، اور ایک وہ مجلس جس میں اختتام بخاری ہو، ان دونوں مجلسوں کی بڑی برکت ہے، اس میں روحانیت ہے، اس میں کیف و سرور و مستی ہے۔
اس میں کوئی اللہ کا ولی دل کی بات کرتا ہے، امام بخاری کی زبان میں نبی کی زندگی کا ترجمان بن جاتا ہے۔ تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہ صرف کہ بخاری شریف مکمل قرآن کے اندر ہے، اور اس مجلس کی برکت تو یہ ہے کہ شیخ سعدی نے کہا کہ شنیدم کے در روز امید و بیم بدارا بنیکا ببخشت کریم وگر یک دہت تدائے کرم عزازیل گوید نصیب برم۔ حشر کے میدان میں شیطان بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوگا کہ آج نیک لوگوں کے صدقے میں برے لوگوں کو معاف کیا جا رہا ہے۔ اے بخاری کے سننے والوں، اے حدیث اول کے سننے والوں، اس امید کے ساتھ آپ نے حدیث کو سنا، جامع القاسم کے اس پلیٹ فارم سے نبی کے اس حدیث کو سننے کے بعد یقینی طور پر ہمارے زندگی میں اللہ خیر کا برکت کا معاملہ فرمائے گا۔ اور اس ادارے کو سینچنے میں مفتی محفوظ الرحمان صاحب کے وصال پور ملال کے بعد جو کردار رہا، وہ کردار آپ کے سامنے میں واضح ہے۔ میں قاری ظفر اقبال مدنی کا نام نہیں لوں گا، معاف کیجئے گا، اور نہ ہی مفتی انصار صاحب کا نام لوں گا۔ اصل کردار، اصل محنت، اصل کوشش، اصل رات کو جاگنا، جس کو نالائے نیم شبی اور آہے سحرگائی کہتے ہیں، یہاں کے سیاسی لوگ ہوں، سماجی لوگ ہوں، علاقے کے لوگ ہوں، علماء ہوں، حفاظ ہوں، ائمہ ہو، سیاسی دانشور ہو، ڈاکٹر ہو، پریس کے لوگ ہوں، سبھوں نے جامع القاسم کی بنیاد میں ٹھنڈا پانی ڈالا اور اس کی ترقی دینے کی ہر ممکن کوشش کی۔ یہی وجہ ہے کہ آج جامع القاسم کی مجلس میں ختم بخاری کی مجلس لگی ہوئی ہے، اور ان تمام رفقا، تمام کرم فرما لوگوں کے ساتھ ساتھ پھر اخیر میں وہ نوجوان دل، جس دل کے اندر انصار نام تو ضرور ہے، ظفر اقبال نام تو ضرور ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس کی تڑپ، اس کی لگن، اس کی جد و جہد، اس کی کاوش، اس کی فکر مفتی محفوظ الرحمان صاحب کے روح مقدس سے ٹکراتی ہے۔ جو ان کے دل کی ارمان تھے، جو ان کے دل کی تمنائیں تھی، جو ان کی کاوشیں تھیں، ان کو اگر آپ دیکھیں گے مدھوبنی کی زمین میں اور مدھوبنی کی زبان میں، تو مفتی انصار صاحب کا نام آتا ہے اور قاری ظفر اقبال مدنی کا نام آتا ہے۔ اللہ اس دو نوجوان دلوں کے دل میں برکت عطا فرمائے، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرمائے۔ میں نے ایک شعر پڑھا علامہ شیخ سعدی کا، ایک شعر اور پڑھ دیتا ہوں علامہ اقبال کا، جو جامع القاسم کا کبھی تختی نکلا کیا تھا، اس میں تھا کہ تو غنی ازہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، گر تمی بینی حسابا ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ حضرات گرامی، جامع القاسم کے ہر موقع پر آپ حضرات نے آبیاری کی ہے، آپ نے اس کو قوت دی ہے، اس کو طاقت دی ہے، اس کو بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کے نیک نیتی اور اخلاص کی بنیاد پر آج جامع القاسم میں ختم افتتاح بخاری کی مجلس لگی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے، کہ دیجئے آمین۔ پیسہ نہیں مانگوں گا ابھی، مفتی صاحب نے سختی کے ساتھ پابندی لگا دی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے لو اور دو۔ اب حضرت مولانا صلی اللہ صاحب مظہری مصری یہاں تشریف فرما ہے، وہ سوچتے ہوں گے مولوی کوئی مجلس ہی نہیں چھوڑتا جہاں چندہ نہیں کرتا ہو۔ حضرت مولانا سید رحمانی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے میرے بارے میں، یہ وکیل المدارس ہے، وکیل المدارس۔ تو ہر مجلس میں اللہ تعالیٰ کچھ کام لیتا ہے، اور ایک موقع پر اسی مسجد میں نے ایسی کچھ بات کی تھی، ایک بڑے عالم دین اپنے وقت کے فقیہ، انہوں نے سختی کے ساتھ کہا مولانا نبی کی سنت کا انحراف کرتے ہو، یعنی دین کے خاطر لوگوں کے سامنے دین کے اغراض و مقاصد کے ساتھ اس کے فوائد کو بیان کر کے لوگوں کو اس چیز کے لیے آمادہ کرنا کہ آپ اپنے مال کو جان کو اللہ کے راستے میں لگائیے، یہ نبی کی سنت ہے۔ آج ہمارے اس ادارے کے اندر
میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجلی کا بل تقریباً 50,000 آتا ہے، 35-40 ہزار کا آتا ہے. میں نے اپنا بتایا، مفتی صاحب سے ہی بتائیں گے. جس ادارے کا 30-35 ہزار روپے بجلی کا بل ہو اور یہ مہمان رسول اس روشنی میں پڑھتے ہوں، یہ علماء، ائمہ، محدثین بیٹھے ان سے پوچھیں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ لوگ اس بات کو سنیں کہ جب تک یہ بچے اس روشنی میں قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، بخاری پڑھیں گے، یاد کریں گے، متن یاد کریں گے، عبارت یاد کریں گے، ترجمہ یاد کریں گے، پھر اس کے بعد یہ دوسروں کو یاد کرائیں گے، وہ تیسرے کو یاد کرائے گا، وہ چوتھے کو یاد کرائے گا، یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا. اے جامعہ القاسم کے میدان میں بیٹھنے والے کوئی دور مسلمان، اگر آپ نے سولر سسٹم کا انتظام کر دیا، اگر آپ نے بجلی کا انتظام کر دیا، اگر کوئی بچہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اور اس سے جو نسلیں تیار ہوگی، اس نسل کا بھی ثواب کو پہنچتا رہے گا. تو سولر سسٹم یہاں ایک ضروری ہے جس میں 15 لاکھ کا صرفہ ہے. کتنے کا مولانا؟ 15 لاکھ کا. اور نہیں، ابھی نہیں مانگوں گا، نہیں لیں گے یہ لوگ. یہ بہت سختی سے مفتی صاحب ایک دم ڈنڈا لے کے کھڑے کہ مانگنا ہی نہیں، اور ہم مانگیں گے بھی نہیں. میں نے تو اعلان کیا آپ کو 150 یعنی کتنا ہوا؟ 150. ایک مفت ہے. 150 آدمی اگر تیار ہو جائے سولر سسٹم کے لیے تو آرام سے یہاں سولر سسٹم لگ سکتا ہے. 35,000 روپیہ مہینے کا مدرسے کا بچ سکتا ہے. اسی ادارے میں، اسی علاقے کے لوگوں نے، غریب نے، امیر نے، بادشاہوں نے، فقیروں نے، مولویوں نے، مدرسے والوں نے، اماموں نے اس مدرسے کو دارالکام کی شکل میں دیا، جس کی تعمیر کا کام آج کھڑکی تک ہوا ہے. اسی علاقے سے انشاءاللہ مفتی صاحب سولر سسٹم کا بھی کام ہوگا. ہمت اور حوصلہ بلند رکھیے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور جو کچھ بھی کہا گیا اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ بھائی.